السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج انشاءاللہ رکوع نمبر 26 شروع کریں گے۔ تو 25ویں رکوع کا کیا خاص باتیں ہوئی اس کو ذرا دیکھ لیں۔ حج کی کچھ وضاحت ہوئی کہ حج میں جیسے جائیں تو اپنا سامان پورا ہونا چاہیے، گناہ کی چیزوں میں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ مومن کی فکر دنیا اور آخرت دونوں کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر اسلام پر پورا کا پورا عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر یہ بات ہوئی کہ جو دین ہے اگر اس سے پھریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس میں بات ہوئی۔ اب آج انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں کے اوپر خصوصی طور پر بنی اسرائیلیوں سے بات ہوئی اور ان سے کہا گیا یوں کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں بھیجی اور پھر انہوں نے بدل دیا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، ان کو نشانیاں تو بہت ساری دی گئی، اور بہت سارے ان کے ساتھ تو ایسے معاملات تھے جیسے دوسری کسی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی قوم کے ساتھ، لیکن انہوں نے جو بدلا وہ واضح طور پہ بدلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، واضح طور پہ بدلا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ اس کے نتیجے میں اب میرا سخت عذاب ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک نعمت، یہ نعمت ہے نا، دیکھیں نا، زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے، یہ نعمت ہے۔ تو انہوں نے اس نعمت کو بیسکلی بدل دیا۔ آج اگر ہم اپنے اعتبار سے اس بات کو سمجھنا چاہیں تو وہ ایسے ہے کہ ہم دین کو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اور اس پہ عمل کرنے کو کامیابی کے علاوہ کچھ اور سمجھنا شروع کریں۔ تو ہم نے بھی ایک طرح سے کامیابی کی ڈیفینیشن کو بدل دی، اور آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہم نے بدل ہی دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ آج کل کے دور میں کئی جگہوں کے اوپر باقاعدہ ایسے دھوکہ دینا سکھایا جاتا ہے، کاروبار میں کئی جگہوں کے اوپر ایسے سکھایا جاتا ہے، چوری کرنا سکھائی جاتی ہے، جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو گئی۔ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اب جو بالکل ہی گھریلو ماحول تھے نا، جو گھریلو معاملات ہیں، وہ بھی دین سے ہٹ کر کے اس کو دوسری طرف لے گئے۔ خواتین کا کوئی اور مقام، مرد کا کوئی اور مقام، اور ایک عجیب ہی طرف کی دوڑ، اور سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے۔ تو حالانکہ ہم نے کیا کیا؟ کامیابی کے طریقوں کو بدلنا شروع۔ انہوں نے ایک چیز بدلی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سخت عذاب ہو، اور ہم نے اپنی اتنی ساری چیزیں بدل دیں۔ اس کا نتیجہ ہے آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلسل جو ہیں وہ پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ کہیں سے آپ کو کوئی ایسی خبر نہیں ملے گی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی موقع کے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئے، ہم مسئلے میں ہی جاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایک آیت اس میں ایک چیز وہ سمجھنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں، جو حقیقت بتائی ہے، اسی کو پکڑنا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو پہلے ایک قصہ ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں قصہ یہ کہ کچھ اصحاب انہوں نے ظاہری بات ہے مسلمان ہو گئے تو مومن ہو گئے، اور پھر وہ دین پر انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ظاہری بات ہے پہلے کچھ ان کے دوست احباب، حلقہ احباب جو ہے وہ کفار میں بھی تھا، تو وہ ان کی پہلے کی اور بعد کی کیفیت کے اوپر ان کا مذاق بناتا تھا کہ پہلے تو دیکھو تم شام کی، اب تم غریب ہو، محتاج ہو۔ تو ایک تو اس کے زمرے میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ لوگ جو ہوں گے نا، جو اللہ والے یہ لوگ ہیں، ان کو یہ پکی بات ہے قیامت میں آخری جزا والے دن یہ ان سے اوپر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مال عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مال عطا فرماتے ہیں۔ اس میں قید نہیں ہے کہ صرف مومنین کو مال ملے گا، کفار کو مال ملے گا، جس کو چاہتے ہیں عطا کریں گے۔ تو لہٰذا اس سوچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہی کچھ عرصے بعد جب مسلمان کا غلبہ ہو گیا اور مسلمان خوب آگے آ گئے، تو پھر ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ غالباً کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بارے میں کہتے تھے کہ وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے کچھ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور آج انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ چاہے بھی تو ختم نہیں کر سکتے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ تو وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو دکھایا، اور جب گھبراتے تھے، روتے تھے یہ سوچ کر کے کہ ایک فلانا صحابی جو کہ جنگ بدر میں جن کا شہید ہو گئے، کہنے لگے کہ ان کو دفنانے کے لیے چادر کا اتنا ٹکڑا نہیں تھا کہ وہ یا تو سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نہیں پورے ڈھانپتے تھے۔ تو کہنے لگے، یہ سوچ کر کے روتے تھے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ ایسا ان کا تقویٰ تھا اللہ تعالیٰ سے، ایسا۔ چنانچہ چلیں اس کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کر لیں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اب دوبارہ بہت بڑی آیت، اس کا ترجمہ پہلے ایک روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک یہ ایک ہی شریعت، ایک ہی امت، ایک ہی شریعت، اور اس میں بس کفر اور یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، اللہ والے یا مشرک، اللہ والے یا مشرک، اللہ والے یا مشرک۔ اس کے آگے سے نا پھر یہ ابھی اہل کتاب ہو گئے، پھر یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اہل کتاب یہ اس کے بعد سے سارا سلسلہ ہو گیا۔ ہیں سارے یہ بھی اللہ کو ماننے والے، مگر یہ اس کے بعد سے سلسلہ ہو گیا۔ تو مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے منحرف ہو، تو پتہ یہ چلا کہ اختلافات سے بچنا چاہیے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کا حال بھی دیکھیں تو اختلافات میں ہوتے ہیں، اور شدید عجیب و غریب اس حد تک کے اختلافات ہیں کہ فلاں ایسے نماز ہی نہیں ہوگی،
ایسے یہی نہیں ہوگا، ایسے فلانا کام نہیں ہوگا، اور بڑی سختی اختیار کر جاتے ہیں کچھ حضرات. تو ہمارے لیے کیا سبق ہونا چاہیے؟ ایسے اختلافات سے بچنا چاہیے، ایسے اختلافات سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیت میں کیا بتایا کہ جسے چاہتے ہیں اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے آپس میں بٹ بھی گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ لوگوں کو ہدایت دی، اور وہ لوگ تھے جن کو اللہ چاہتا تھا کہ ہدایت دیں. تو ہمیں دو چیزیں یہاں جوڑنی چاہیے. پہلی چیز ہمیں یہ جوڑنی چاہیے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی محنت، کوشش، جستجو، یہ ساری باتیں جو ہے ثانوی ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ صحیح راہ پہ رکھے ہمیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھے کوشش کیا کی جائے گی، تو وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اختلافات سے بچا جائے، دین کو سمجھا جائے، اس پہ جس حد تک عمل کر سکتے ہیں عمل کیا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے مال دینے والوں کو مال دیں گے، انشاءاللہ ہمیں ہدایت دیں گے انشاءاللہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلایا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کیا ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب. سبحان اللہ، یہ بہت پیاری آیت ہے، بہت بہت پیارا ترجمہ ہے. اس میں خصوصی طور پہ مومنین سے خطاب ہے، خصوصی طور پہ مومنین سے خطاب ہے. اور خطاب میں جو چیز جوڑی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم لازمی آزمائے جاؤ گے، جنت ایسی نہیں تمہیں مل جائے گی. تو مطلب ہم تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا اور خواہش یہ کریں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے امتحان نہ ہی لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن دماغی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے ضرور. تو چنانچہ ایک موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ غالباً یہ اس وقت کا موقع ہے جب مکہ سے ابھی مدینہ ہجرت بھی نہیں تھی، تو بے پناہ تکلیفیں اور اس طرح کا دور تھا. تو کچھ اصحاب آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب مدد آئے گی اللہ کی، ہمارے لیے بہت مشکل. تو پھر انہوں نے وہاں پہ پہلے بتایا کہ پہلے دور کے لوگوں کو تو اتنی تکلیفیں آتی تھیں جو حق بات کرتے تھے، ہمارے اوپر تو کچھ بھی نہیں. اور پھر جیسے پہلی دو باتیں کیا ہیں کہ مال جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، ہدایت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور تیسری بات ہوئی اور اہم بات ہوئی کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے. بس انسان جب اس موقع پہ ہوتا ہے نا، امتحان ہوتا ہے، وہ پاس کرنا ہوتا ہے، اور پاس بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پاس کراتے ہیں. تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل ہر برے حال میں. اور الحمدللہ ہم تو جس دور میں اور جس حال میں اس وقت رہ رہے ہیں، اس دور میں، اس حال میں، تو اس بات کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پہلے کیا تکلیفیں اور کیا پریشانیاں ہوا کرتی تھیں. ہمارے تو ابھی گھروں میں اگر ٹینک کے اوپر پانی نہ چڑھے تو پھر مسئلہ ہے. ایسے آرام پسند لوگ ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، دی بھی اللہ تعالیٰ نے. ورنہ ہم ہی جیسے لوگ گزرے جو پانی لانے کے لیے اور جو پانی سے نہانے کے لیے ابھی بھی کہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں تو پتہ چلے کہ بھائی یہ تو بڑا کام ہے. ایک چھوٹی سی نعمت، تو جہاں وہ ظلم و ستم والی کیفیت ہوتی ہو اور جہاد والا معاملہ ہوتا ہو تو پھر کیا بنتا ہو. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے غالباً حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ، بہت مالدار تھے. تو جب
اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی آیتیں نازل ہو گئی، تو یہ آگے بتائیں بھی کیا خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، تو بتایا کیا طریقہ کار بتایا گیا، اور والدین پہ خرچ کرو، عزیز قریب ترین رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا، ایسے 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 خرچ کرو۔ اچھا بات دماغ میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو مال خرچ ہے نا، یہ مطلب دو طرح کے صدقات ہیں، ایک نفلی ہے ایک واجب، جیسے زکوٰۃ بھی لازم ہے، یہ اس مال کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ظاہری بات ہے دیکھ کے غریبوں اور محتاج جن کے اوپر وہ ہوتا ہے ان کو دینا پڑے گا، والدین بھرے امیر ہوں تو انسان نیک نیت ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہمیں آج یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو بیوی بچوں پہ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن والدین، وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ مطلب قیامت کے دن ایک بندے کی نیکی، ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور دیکھ کے حیران ہوگا کہ اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو پھر اس کو پتا چلے گا بھائی وہ تو جو بیوی بچوں پہ، والدین پہ، بھائی بہن پہ جو ایک ایک روپے خرچ کرتا جا رہا تھا وہ سارے اس کی نیکیوں میں لکھا گیا ہے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے یا اللہ یہ آپ کے دیے ہوئے لوگ اور میں انہیں پہ خرچ کرتا ہوں، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ بس صرف اور صرف جو چیز دماغ میں رکھنے کی وہ کیا ہے کہ وہ خرچ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کو گناہ میں ملوث کرتا ہو، یا گناہ کے معاملے میں خرچ مل جل کر کے ہوتا ہو، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تو الٹا ہو گیا۔ مطلب سمجھ گیا نا اس بات کا نہیں؟ تو خدا نخواستہ پتہ چلا کہ کوئی موسیقی کا آلہ خرید کے دیتی، کہیں ایسی الٹی سیدھی جگہ گھمانے لے گئے جہاں بجائے وہ ثواب کے کوئی نقصان ہو کر کے آتے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور بے انتہا اہم حدیث ہے، جو لوگ زندہ ہیں ابھی، ہم لوگ سارے زندہ ہیں، ہمارے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس بات کی استطاعت رکھے کہ وہ آگ سے بچ جائے، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے کر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا اس دور میں نا، انفارچونیٹلی اس دور میں ہماری کیا کیفیت ہے، صدقہ ہم تو خرچ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم میں سے کثیر عوام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتی۔ تو وہ جن صحابی کا میں ذکر کر رہا ہوں نا ابھی کہ وہ اتنے مالدار ہو گئے، اور وہ خود اسی حدیث میں پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک دور یہ تھا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے تھے، اور اس مزدوری میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو آج اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرما دیا کہ ہم وہ نہیں اس طرح سے۔ تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہم لوگ چاہے جتنی زیادہ پریشانیوں میں اور اس میں کیوں نہ آ جائیں، تو کچھ نہ کچھ مال اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے ضرور رکھا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مصرف بتایا، والدین کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر بھی نیت صحیح کرے، تھوڑا سا ہو جائے، کوئی غریب محتاج سفر میں کوئی ہے اس کو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ واضح آیت ہے، کیا ہے؟ اور تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ چنانچہ اس فرض کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ جہاد فرض اس صورت میں ہو جاتا ہے جب کسی مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے، اور ورنہ یہ فرض کفایہ ہے۔ جب اقدامی جہاد ہے تو فرض کفایہ ہے، کچھ حضرات بھی جا کے کرتے رہے جہاد تو یہ بات پوری ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں سے نا یہ چیز چھوٹ گئی، جیسے بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑی، تو مسلمانوں نے اس چیز کو بھی واضح رہ کے چھوڑ دیا، کافی ٹائم پہلے سے چھوڑ دیا۔ ابھی اس وقت اقدامی جہاد کہیں نہیں، مسلمانوں میں کہیں کوئی اقدامی جہاد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وہ جو سرخرو ہیں وہ بھی تلواروں کے سائے کے تلے۔ تو اب کیا ہے نتیجہ، کیا ہے کہ فلانے سے دوستی کرو تو فلانے سے دوستی کرو، فلانے کسی سے دوستی کرو تو گزارا ہے، ورنہ کوئی گزارا نہیں۔ اور حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے بہت زیادہ نہیں، 100 سال پہلے تقریباً آدھی دنیا کے اوپر ایک حکومت قائم کی ہوئی تھی، اور صرف 100 سال اس سے پہلے جائیں تو پھر اور زیادہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔
کسی اور کی جنگ کرنے کی بہت آخر میں جا کے ان لوگوں کی ہمت بنی کہ ان سے مسلمانوں سے لڑو، جب آپس میں لڑ کے انہوں نے حال برا کیا اپنا. تو جہاد اس طرح سے پہلے سے فرض ہے اور چھوٹ گیا. اس میں بظاہر ہم لوگ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی وقت کا سربراہ، کوئی حاکم، وہ جس دن کہے گا کہ بھائی جہاد کے لیے اٹھ کھڑے اور آ جاؤ، تو پھر اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا اور جانا پڑے گا. اور کہتے ہیں کہ نفاق کی ایک نشانی کہ کسی بندے کا انتقال ہو جائے اور اس کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہ آئے، ایک بار بھی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. گویا نفاق کی ایک نشانی پہ مرا. اب فرض کریں، ایسے نہیں، ویسے کہتے ہیں کہ جہاد کی نہیں اس طرح سے تمنا، کوئی خواہش رکھنا یہ ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی پتہ چلا جہاد شروع ہو جائے بھائی. تو جتنا اللہ تعالیٰ نے سکون سے وقت دیا اس کو گزارنا چاہیے. تو اگر فرض کریں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں نا، اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو بہت سارے تو ہم میں ایسے نکلیں گے، وہ بولیں گے بھائی چل کے یہاں تک نہیں جا سکتے. اور وہ لوگ 3 دن روزہ رکھے ہوئے جہاد کرتے ہوتے، 3 روزے میں جہاد. ابھی ہم سے روزہ رکھ کر کے کام اپنا پورا نہیں ہوتا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جہاد کر رہے ہیں روزہ رکھ کے. سوچیں ذرا بھائی کیا لوگ تھے، انسان تھے کہ کیا تھے، اور کیا ان کی قوتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، وہ پھر اللہ تعالیٰ چلاتے نا. دیکھیں نا، ہمیں اپنے اس سسٹم کا کتنی ساری چیزیں تو ہمیں خود نہیں پتا، خود ہی خود ہوتی رہتی ہیں. آنکھیں کیسے جھپک رہی ہیں، کیا کیا نظام اس ایک سسٹم میں خود سے ہو رہا ہے، نہیں پتا اتنا. ابھی یہاں چونٹی اگر ایک پاؤں پہ چلنا شروع ہو جائے، وہ خود آپ کو پتا چل جائے گا بھائی کچھ چل رہا ہے پاؤں کے اوپر، دیکھو جلدی کیا ہے، کاٹ نہ لے. کون سا نظام ہے یہ؟ تو وہ جو اس نظام کو بنایا اور چلا رہے ہیں نا، وہی اس وقت جب ایسی کیفیات ہوتی ہیں تو قوت بھی دیتے ہیں. مگر سوال یہ کہ ہماری ایمانی جذبہ تو ایسا ہو نا، اس کی تیاری تو ایسی ہو. پھر اس میں ایک بات بتائی گئی، کوئی بات تم کو ناپسند ہو سکتا ہو تمہارے لیے بہتر، کوئی بات تمہیں پسند ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہیں. اس کی تو بہت آسان اگزامپل ہے، بہت آسان اگزامپل ہے. حالانکہ آج کل کا تو دور پھر ایسا ہے کہ میں کیا کہوں، سگریٹ پینے والے کو پتا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو پتا ہے کہیں سے بھی یہ بہتر نہیں ہے، وہ پھر بھی پی رہا ہے کھڑا ہو کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے کچھ تو ہوتا ہے نا، ایک بندہ اوور ایٹنگ کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں کھا رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، یہ نقصان دہ ہے. اب وہ کوئی بیمار ہو جائے، جا کے انجیکشن تو وقتی طور پہ تکلیف ہوگی نا، ڈرپ لگے گی وقتی طور پہ تو تکلیف ہوگی، نقصان دہ. اسی میں فائدہ تھا اس موقع کے اوپر، جو دوا تھی تو پھر ٹھیک ہوتا. تو یہ اسی طرح سے جہاد کے ساتھ جوڑا ہے کہ بھائی تمہیں لگتا ہے کہ مشکل ہے، بھاری ہے، نہیں ہوگا. مسلمانوں کو اس کی خوب تیاری کر کے رکھنی چاہیے. اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں اور باقی چیزوں کا مطالعہ کریں تو ایک بڑی محنت اس کے اوپر ہونی چاہیے، بڑی قوت اس کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ عیش و آرام کے پیچھے. ابھی آپ ذرا سا حال دیکھیں، یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی ہے، جو کیفیت وہاں کے اوپر ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ملک نے دوسرے ملک کو بالکل تباہ کر کے رکھا ہے. تھوڑے سے دنوں میں، 1 مہینے کے وقت کے اندر کیا تباہی مچی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے محفوظ کرنا ہے، لیکن اس کی تیاری، اس کی محنت کتنی ہو دیکھنے کی بات ہے. آج پورا ایک رکوع اور بھی ہے اس کے بعد، تو مگر میں سمجھتا ہوں چونکہ ماہ رمضان اور وقت ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، اس میں تمام آزاد تھوڑا سا وہ بھی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ جو پورا اگلا رکوع ہے وہ ہم اگلے اس میں کریں گے. بس جہاد کے اعتبار سے ایک بات ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں اس موقع کے اوپر. وہ کیا ہے کہ دیکھیں، جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کر کے پہنچ جائیں یا کوئی بندوقیں لے کر کے چلے جائیں یا کوئی اور ایسی اقدام کریں تو یہ جہاد میں آئے گا. بہرحال اس موقع کے اوپر تو جو جہاد ہے وہ یہی ہے. لیکن ہم اپنے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ اس میں بنا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں.
ہم کتنے اس کی فکر میں ہیں، ہم اس کے اوپر نظر دوڑا رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کتنی فکر میں ہم اس پہ نظر دوڑا رہے ہیں. اور یہ نظام چونکہ انفارچونیٹلی ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہی صحیح نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو مسلمان ملک، دیکھیں نا، جہاد کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں. وہ کس لیے؟ اللہ کا نظام قائم کرنے میں. اب جب ہماری آنکھوں کے سامنے اسی نظام میں گناہ بھی ہو رہے ہیں اور زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، عدل و انصاف بھی نہیں ہے، تو کون سا نظام لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا بات لے کر کے جانا چاہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں. جو اپنا ہی نہیں کچھ کر سکتے اس نظام کو لے کر کے اس نے کیا کسی اور کا کچھ کر. تو ہم کم سے کم درجے میں کیا کریں؟ ہم کم سے کم درجے میں اس نظام کو اپنے لیے بہتر کریں. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو پڑھیں، سمجھیں، عمل میں لے کر کے آئیں، ارد گرد کے ماحول کو صحیح کریں. اور اللہ سے دعا ضرور کریں، اللہ مجھے جہاد کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی وہ پھر اس کو زبردستی بھی امپلیمنٹ کرے. بس اس کے بعد چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ تمام حضرات نے اس کی خوب جستجو سے اس کی روزے بھی رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور باقی عبادتوں کا بھی جیسے پہلے ذکر ہوا اس کا اہتمام کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. کر رہے ہیں نا؟ نہیں؟ اچھا، اس میں کوشش یہ کرنی ہے، 2 کوششیں کرنی ہیں. پہلی کوشش تو یہ بڑی اہم کوشش ہے کہ اس میں کنسسٹنٹ ہونا ہے. اور ہوتا ہے نا شروع میں نمازیں بھی ساری ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ تراویح میں بھی کھڑے ہو گئے اور بھی دیگر عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں کنسسٹنٹ ہونا ہے اور زیادہ ہے، جان مارنی ہے اس میں. یہ مہینہ خاص مہینہ، ہم نے کہا اس میں پہلے بات ہوئی ہے، ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر چلا جاتا ہے، اور ایک عبادت جو ہے وہ فرض جو ہے وہ 70 درجے بڑھ جاتی ہے. تو اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہم سبوں کو پتہ ہے الحمدللہ. تو پہلی بات تو ہے کہ کنسسٹنٹ ہونا ہے، اور مطلب جیسے جیسے اس میں آگے جائے گا نا ٹائم، تو بجائے ہم نے چیک رکھنا ہے اپنا خود. یونیورسٹیز میں جب پڑھ رہے تھے تو کیا ہوتا تھا، پیپر آتے قریب آتے ہم اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اچھا پڑھنا اور جلدی اچھے نمبر لے کر آنے. ایسا ہوتا تھا، نہیں غلط بتا رہا ہوں. سیمسٹر کے شروع میں چلو تھوڑا زیادہ کھیل کود بھی لیا، لیکن آگے آتے تو بالکل سیریس. آفیسز میں جہاں جاب کر رہے ہیں، جب وہ ایئر کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ ویلیویشن آنے والی ہے، 2-3 مہینے رہ گئے، تو مزاج کام کا 1-2 پروجیکٹ تو میرے ذرا بڑے نکل جائیں نا، آگے کچھ تو شو کروں. تو اسی طرح سے اس میں بھی جب اینڈ میں آ رہے ہوتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش، آخری 10 راتوں کی تلاش. تو وہ اور زیادہ جان مارنے کا ٹائم آ جانا چاہیے. ایک بات. اور دوسری اور اہم بات، یہ خصوصی اس کی نیت بھی کریں اور خصوصی طور پہ اس کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ جب یہ رمضان گزر جائے تو مجھ سے عبادتوں کی توفیق نہ لے. یا اللہ مجھے آپ نے اس پورے مہینے میں جماعتوں کی توفیق عطا فرما دی، یا اللہ مجھے پوری سال آگے جماعتوں کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ پورے سال نہیں، یا اللہ مجھے پوری زندگی جماعتوں کی توفیق عطا فرما دی. یا اللہ جو نعمتیں اور جو چیزیں آپ نے کرم میرے اوپر اس مہینے میں کیے ہیں، یا اللہ یہ نعمتیں اور کرم میرے اوپر آگے والے مہینے میں بھی کر دیں. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. کتنے لوگ تو اس دنیا سے آگے گزر کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چنا دوبارہ سے کہ بھئی آؤ، اچھا حاضری دو، یہ اللہ کا احسان. تو انشاءاللہ کریں گے نا اس کا اہتمام، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور محنت بھی کریں گے انشاءاللہ. سو دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، یا اللہ اس میں خوب عبادتیں کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس میں ہماری خوب تربیت فرمائے. یا اللہ رب العالمین پورا آگے والی زندگی ہمیں یا اللہ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. یا اللہ رزق میں بھی خوب اضافہ و برکت فرمائے. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا